جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے لے کر آپ کے مبارک شہادت تک تمام احوال حدیث اور سنت کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مبارک نام حسین شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسین کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا گلدستہ کہتے تھے۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مل چکی تھی۔ آپ کے فرزند حسین زمین طف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے۔ حق کا طالب اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم کیے ہوئے، کبھی وحشت اور پریشانی آپ کے قریب نہیں آئی، کبھی آنے والی مصیبتوں سے خلاصی کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کی رضا تھی۔ انتظار کی ساعتیں شوق سے گزرتے رہے۔ یزید بہت تند، خود فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین اور دین کا دشمن تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے، یعنی قاصد روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرتے ہوئے آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ جب یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی اور عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچائی۔ آپ کب تک انکار کرتے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو خط لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت اور حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کے 2 نوعمر بیٹے محمد اور ابراہیم بھی مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے۔
کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش اور خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش اور جذبہ محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع بھجوائی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو سکے۔ ان دونوں میں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کو کوفے کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم سے کوفہ میں داخل ہوا، جس راستے سے حجازی قافلہ کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں تھے اور کوفہ میں اس طرح کے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکے، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے، لیکن مسلط سے خاموشی اختیار کیے رہا اور اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالاعمار گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی کہ رات گزارنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا۔ اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمادین کو بھی قلعے میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کیونکہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے، لیکن دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں قید و رسوا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ تو نامی ایک عورت نے ان کے لیے آپ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس عورت کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن اشعث کو خبر دی کہ وہ مکاری سے اس کو مصالحت کے بہانے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ مکار تلوار باز دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی حضرت مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوئے تو تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اس روز مکہ سے حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اسی سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل آزاری کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ نہ لے۔ یہ سن کر امام حسین نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں غور بن زید 1000 مسلم افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کا وقت تھا، آپ نے اذان کو حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ غور کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے
کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں گا، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ حور کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمے لگائے ہی تھے کہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب یعنی قاصد پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس جواب سے ابن زیاد کا غصہ اور بھی زیادہ بھڑک گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو جورے گورنر تھے اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں پاک بچیاں، بچے، بیمار بھی تھے، جن کے پاس نہ سامان حرب نہ ہی ارادہ جنگ، ان کے لیے 22,000 کی فوج مقابلے کے لیے موجود تھی۔ 7 محرم کو سیاہ باطنیوں نے خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا۔ بھوک اور پیاس سے سب کے لب خشک ہو گئے تھے، بھوک سے نڈال تھے۔ 3 دن گزر گئے، ظالموں کے مصائب کا ہجوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم الحرام تک یہی حجت رہی کہ امام حسین بے دین ظالموں کی بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ ہی یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے، نہ ہی واپس جانے دیتے، نہ ملک چھوڑنے دیتے، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھدوانے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم الحرام کا قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے اور اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈال، ایک قطرہ بھی پانی کا میسر نہیں، پھر بھی بے وطنی، تیز و گرم ریت، صحرا کی گرم ہوا، ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر ہتھیاروں سمیت، مگر عزم اور ہمت پائے استقلال میں لرزش نہ تھی۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ حجت کے تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوان اپنی بہادری کی جوڑ دکھا کر امام حسین اور دین اسلام پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اکبر
دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کو حملہ ایسا حملہ نہیں تھا بلکہ ظالموں کے لیے عذاب الہی تھا۔ ایک ہی بار میں کہیں 2 پیکر گرا دیے۔ پیاز کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشک جرار نے ظالموں کی یکبارگی چاروں طرف سے اہل بیت کے شہزادوں کو گھیر لیا۔ آپ پیاز کی شدت سے آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، دھوپ کی تپش سے آنکھیں چمک رہی، پھر بھی دین حق کے لیے شہزادہ ڈٹ گیا۔ تیروں کے زخموں نے علی اکبر کے پاکیزہ تن کو زخموں سے چور کر دیا۔ ادھر امام حسین میدان میں جا پہنچے اور اہل بیت کے شہزادے علی اکبر کو خیمے میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشت حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان آفرین کی سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امام رسول خدا سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، ابی رمزہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہوئے، رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود۔ ایک مقابل آیا امام حسین نے، شیخ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کو کوفے کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سراب ہو گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان ڈر کر دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیز تیر آ رہے تھے، تن ناز تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پہ لگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا، آپ مشہید ہو کر زمین پر آ گئے۔ خوبی ابن زیاد نے بڑھ کر آپ کا سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس میں سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کسی طرح فاسق اور فجور کا مقابلہ کیا، آنے والی نسلوں کے لیے عظمت اور ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ یہاں پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی، نہ ہی امام کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق اور صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا ان کو اپنے مقصد اولین بنا لیں۔ آج ہم اس مرتد یزید پر لعنت بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کرتے رہے۔ آج بھی مارکہ کرب و بلا ہے، امام حسین کے کربلا کے میدان میں سے خون سے نہائے ہوئے ذرات اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں، اور وہ مظلوم مجبور مقبور تو قوموں کے دلوں میں ولولہ اور فرام کر رہے ہیں۔ آج اپنے دل میں جھانک کر پاکستان میں جھانک اور اپنے دل میں ترازو تھام، کیا واقعی ہم امام حسین کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے اور دکھائے ہوئے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔